میری سرگزشت سے کیا تجھے رہوں خوش کے محو فغاں رہوں، میری بود باش قلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں، میں نہیں ہوں ساحل پرسکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو، میں ہوں ایک موج غم وفا مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں۔ لاہور شہر اللہ پاک نے اس کو عزتیں بخشی ہے، یہ غریب پرور شہر ہے، اس کی انوکھی دنیا سے لہر ہے، یہ عجیب شہر ہے۔ اس شہر نے بڑی بڑی چیزوں کے رازوں کو کھولا ہے، اس مٹی نے مٹی ہو کے بھی بولا ہے۔ یہ شہر ہے، اس شہر میں سادات بھی ہیں الحمدللہ، بڑی بڑی ذاتوں والی ذات بھی الحمدللہ، ہر کوئی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے الحمدللہ، ہر قوم عزت والی ہے سبحان اللہ، ہر قوم چھوٹی یا بڑی ہر قوم عزت والی، لیکن میں نے کہا جب عشق نبی کا آتا ہے یہ سارے نقشے مٹاتا ہے، بس ایک عشق کی چنگاری جلاتا ہے اور چنگاریوں کو شعلہ جوالہ بناتا ہے، اور ان عشاق میں ہمیں ایک علم الدین درخان نظر۔ آپ مجھے بتائیں غازی علم الدین سید تھے کیا تھی؟ بٹ تھے، شیخ تھے، ڈار تھے، مولانا تھے، حافظ قرآن تھے، پیر صاحب تھے، مجھے بتائیں نا کیا تھے؟ بس جتنی بڑے بڑے بھٹی تھے، ارائیں تھے، کون تھے؟ ترکھان نہ مغل تھے، وہ تھے باپ کا نام تالے مند۔ کیا ظاہر ہے جب بڑی قوم والا ہے وہ تو ہے میاں صاحب، جو بیچارے کا مزدوری پہ ہی سارا دن گزارا، اگر نہ ملا تو بھوکے بھی سو لیے، تو پھر اس کو تالے محمد نہیں، پھر کہتے تالے مند، باپ تالے مند درخان۔ اور یہ صدقے جاؤں پرانا شہر لاہور، یہ ہمارا موچی کا نیڑے والا علاقہ، اب ایک ایسا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ تہجد گزار عشق رسول کی تاثیر بتا رہا، نہ بڑی قوم کا فرد ہے، نہ کوئی چوڑی چھاتی والا مرد ہے، نہ کوئی بہت پڑھا لکھا گریجویٹ ہے، نہ کوئی علامہ حافظ قاری حاجی غازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نام ہے چھوٹا سا علم دین، اور اس سے بھی چھوٹا بولتے تھے گھر والے، لیکن نہ کام کا نہ کاج کا، بھابھیاں دے اس کو تانا دشمن اناج کا، بھابھیاں تانے دے لیکن میرے نبی میں تیرے عشق کے صدقے، عشق نبی کے پر میں کتنی طاقت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ چلا لگا لو یہ ہوگا، میرے ساتھ 3 دن لگا لو، یہ تو عمر بھی لگا لے اس راکھ کے ذرے کو نہ پہنچے، کیونکہ یہ ہیں موگے، پانی میں مدھانی سے کبھی مکھن نہیں نکلتے، نبی کے عشق کی ایک چنگاری لگ جائے کوئی چیز۔ میاں حضرت سلطان باہو کہتے تھے کہ منگے نیمان تے شرماون عشقو تے میرے دل نو غیرت ہوئی جیڑی منزل عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی، میرا عشق سلامت رکھی باہو تے ایمان نو دیوا دروہی۔
ہے تقریر خان محمد قادری جیسے ایک بندے نے کی تقریر میں تھی تاثیر، اور تقریر کی تاثیر دل گئی چیر۔ اٹھا نوجوان بیٹھا تھا بینچ پہ، اچانک جلسہ سننے نہیں آیا، جمعہ پڑھنے، بس کان میں پڑی آواز، بدل گئے انداز۔ اٹھا وہیں سے، اب گھر جو آیا، رکھا سکھا ماں نے اٹھایا یا بابھی نے اٹھایا، چل کھا علم دین تو دیر سے آیا۔ اس نے کہا جسی کھانا نہیں کھانا، خیر ہے تجھے کھانا نہیں کھانا، نہ کمانا تے نہ کھانا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہ چھیڑو ہمیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب صبح کو ناشتے کے لیے کیا کچھ کھا؟ کہا نہیں کھاؤں گا۔ کہا یہ لے 4 آنے، 4 بازار سے جا کھا لے۔ اب وہ جو ملا اسے اٹھایا، لوہار کی دکان پہ آیا، ایک چھری کو ہاتھ لگایا، کہا چاچا یہ چھری دے دے۔ اے چھری سے کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ مجھے دے دے۔ لے کے خوش ہوا کہ منزل کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا۔ آگ لگی ہے سینے میں، آگ بھڑک رہی ہے سینے میں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کا عشق یہ وہ طاقت ہے جو مولوں کو ممولوں کو شہباز بنا دیتا ہے، جو چیونٹیوں کو ہاتھیوں سے لڑا دیتا ہے۔ یہ حوصلہ میرے نبی کا عشق دیتا ہے۔ جھلن بھار، میاں صاحب کہتے ہیں جھلن بھار ملامت والے تے عشق دے متوارے، بھکھا اٹھ ہووے مستانہ تے بھار اٹھاوے بھارے۔ یہ تو 2-3 وقت کھانا نہیں کھا رہا۔ میاں صاحب کہتے ہیں اونٹ پہ جب مستی چڑھتی ہے 40 دن بھی نہیں کھاتا، اور طاقت یہ آ جاتی ہے اس میں اس مستی کی وجہ سے کہ 4 اونٹوں کا بوجھ بھی رکھ دو گھٹنے رکھ کے نکل جاتا ہے، کیونکہ مستی۔ میاں صاحب کہتے ہیں عشق کا جب وہ پرندہ علم دین کے کمزور بدن میں آیا تو علم دین کو شہباز بنایا۔ ایک چھری خریدی، اب آیا یاروں میں، کہنے لگا وہ بتلاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں انارکلی، انارکلی میں گلی، وہاں ہے راجپال۔ راجپال کتابیں چھاپتا ہے، کتابوں کی دکان ہے، اور اس دکان والے راجپال نے ایک کتاب چھاپی ہے، معاذ اللہ نام کتاب کا، رنگیلا رسول رکھا۔ یہ گالی ہے رسول اللہ کے لیے۔ میں تو آوارہ لوگوں کو یہ لفظ بولتا ہوں جو کسی در گھر کے نہ ہوں، ہر در پہ جو جائیں، ہر گھر پہ جن کی نظر پڑے اس کو کہتے ہیں یہ لفظ۔ تو اس ظالم نے یہ کتاب چھاپی، اور کتاب چھاپنے کے بعد کئی مسلمانوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گرد اتنے ہوتے تھے سیکورٹی والے، محافظ، بچ جاتا تھا۔ ایک حلوائی نے بھی حملہ فرمایا پر وہ ناکام گیا، کئی حملے ہوئے، لیکن علم الدین نے دوستوں سے کہا کہ وہ بدبخت ہر دفعہ بچ جاتا ہے، اب للکارتا پھرتا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ماں نے بیٹا ہی نہیں جنا جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ اس نے کہا آج میں جاؤں گا، اس گندگی کو دنیا سے مکاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوستو میرے پیارے بھائیوں، چھریاں کیا کرتی ہیں؟ چھری کو اٹھایا، پچھلے جمعے میں نے ایک قصور کے نوجوان کا بتایا، وہ رمبی والا، یہ چھری والا۔
اس نے چھری کو اٹھایا، اب انارکلی کی طرف آیا، دوستوں نے اسے سمجھایا کہ اے بے وقوف، ایک تو تیرا بدن بڑا چھریرا، ایک تو کمزور بدن والا، تو کوئی پہلوان تھوڑا ہے، ارد گرد اس کے پولیس والے بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے نوکروں کی پوری قطار ہے، وہ تو سردار ہے، سرداروں کے اوپر جان دینے والے بڑے ہیں۔ اور اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے لیے زندگی کا ایک ایک پل بھار ہے، اور یہ کمینہ زمین کے سینے پہ بھار ہے۔ آج جو کچھ ہے میرے مدنی پہ نثار ہے، بلکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، کیونکہ جانے والا نبی کا وفادار ہے۔ سینے میں ایک طرف نبی کے پیار کی آگ لگی، ادھر غیرت کا سمندر ابلا۔ غیرت ہر کسی کی کرتے ہیں ہم، باپ کی، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، لیکن سب سے بڑا غیرت والا وہ ہے جسے اپنے مذہب کی غیرت ہو، جس کو سب غیرتیں ہوں، اپنے دین، مذہب، نبی کی، خدا کی، رسول کی غیرت نہیں، وہ ساری غیرتیں لے کے بھی بڑا بے غیرت ہے۔ سب سے بڑا غیرت والا جس کے سینے میں اپنے نبی کی غیرت، اور یہ غیرت کا سمندر ٹھاٹھ میں ہے، غیرت کا سمندر چولیوں میں ہے۔ اب وہ ممولا نہیں، وہ شہباز بن کے اڑ رہا ہے، نبی کا پیار اسے اڑائے جا رہا ہے۔ پیار جان دینا بھی جانتا ہے، اور جان، صرف جان دینے کا نام پیار نہیں، جان لینے کا نام بھی پیار ہے۔ اب یہ پیار کی کمال شکل ہے۔ اب جو آیا انارکلی میں اور مڑا انارکلی، اور انارکلی پان والی گلی، آپ سارے حضرات دیکھ جانتے ہیں انارکلی، وہاں آیا، چھری کو چھپایا، جب دکان پہ پاؤں ٹکایا تو وہ کمینہ نظر نہیں آیا، نوکر اس کے موجود، لیکن جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے رب بھی مدد فرماتا ہے۔ پہلے پولیس والے اس کی حفاظت کے لیے پوری گارڈ ہوتی تھی، آج وہ سفر سے آیا، محافظوں کو نہ بتایا، پولیس والا ایک نہیں آیا، رب نے مدد کی، علم الدین کی بات ہے ساری یقین کی، مدد کی رب نے۔ اب صرف 3 یا 4 نوکر ہوں گے اس راج پال خبیث کے، جب چڑھاؤ پر علم الدین، پتلاوت بدن، کمزور بدن پر سینے میں مدنی سجن، اب دیکھ کے کہا کہاں ہے راجپال؟ انہوں نے کہا منہ سنبھال، سردار راجپال۔ اس نے کہا نہ سیٹھ نہ سردار، پکا غدار۔ جب انہوں نے دیکھا بدلا ہوا لہجہ، اب رب نے کرم کمایا، ابھی پوچھ رہا تھا کہ راجپال دکان پہ آیا، پیچھے پلٹا، عشق نے دیا ایسا کلٹا، چھری کو ایسے کھینچا، کہا راجپال اپنا آپ سنبھال۔ ایک تھی کوئی شہید کی للکار ہے یا خدا کی مار ہے، بجلی کوندی، بجلی لپکی، چھرا پڑا اور وہی منٹ میں ڈھیر کر ڈالا، ڈھیر کر کے مٹی پہ رکھ کے مزے عشق کے چکھ کے، تسلی کر کے جی بھر کے، پھر چھرے کو اچھی طرح پھیرا، بھاگا نہیں آیا، آ کے نلکے کو چلایا، چھری کو پاک فرمایا۔ معاف کرنا تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک پلید کے خون میں میں نے تجھے رنگا ہے، پر مجبوری ہے، اس ایسے پلیدوں کو مکانا ضروری ہے۔ صاف کیا
اب دل پہ ٹھنڈ پڑ گئی، ایسا سکون ملا جیسے دولت کونین گود میں آ گئی ہے۔ سکون پا کے اب تھر تھلی مچ گئی، ہول ہول پڑ گئی کہ جناب سیٹھ راجپال، سردار راجپال وہ مارا گیا۔ اب پورے کی پوری لاہور کی پولیس حرکت میں اب آیا، اس نے ہاتھوں کو یوں اٹھایا، اس نے کہا نہ گھبراؤ، جتنی ہیں یہ ہتھ کڑیاں لاؤ، یہ ہیں زیور نبی کے غلام کے، اسے پہناؤ، کیونکہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جان، اس نے کہا ایک جان لاکھ جان قربان۔ میرے نبی کی آن پہ تسلی ہو گئی کہ میں نے وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ لو حساب ہم نے، اب موت لاکھ بار آئے اب حاضر ہے، اب سکون ہے، اب لے چلے مقدمے چلے، شور اٹھے، علامہ اقبال، حزب اللہ ناف، سید دیدار علی شاہ، سید چودھری بٹ، شیخ خان، راجے مہاراجے، پیر فقیر، سارے حضرت علم الدین سلام۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، آج ایک درخان کو ہر طرف سے سلام 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 ہے، لگتا ہے یہ کسی سے ہم کلام ہے، عرش سے آتا سلام ہے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب عدالت میں معاملہ عروج پہ پہنچا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جیسے مصروف ترین زمانے کے وکیل کو بمبے سے تکلیف دی گئی، آپ آئیے کہ علم الدین کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح لاہور پہنچے، غازی علم الدین سے ملاقات کرائی گئی، انہوں نے کہا کہ علم الدین ایک بار کہہ دے میں نے نہیں مارا۔ علم الدین کی آہ نکلی، کہا محمد علی، تیرا نام محمد علی، اور میں دیکھ آیا ہوں وہی گلی جو ہے محمد اور علی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ وہ کرے جس کو زندگی کی تمنا ہو، ہم تو اپنی زندگی اس کے کوچے میں ہار آئے ہیں، ہم سودا کر چکے ہیں، ہم یہ زندگی اس کے نام پہ بیچ چکے ہیں، ہم یہ زندگی کا سودا، اور جو کر چکے ہیں انہیں آواز آتی ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، قرآن کہتا ہے تمہیں یہ سودا مبارک ہو۔ اس نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح یہ تو ایک زندگی ہے، اگر ایسی علم الدین کو کروڑ زندگی ملے تو ایک بار میں اپنی نوکے زبان سے ہلکی بھی نہ کروں، ہاں ہاں کروں گا، میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، پر کیوں کہتا ہوں میں نے مارا ہے؟ مرنے کے بعد ملا جو نظارہ ہے وہ اس جد جان سے پیارا ہے۔ اب تو دعا یہ ہے بس جلدی کوئی فرشتہ اجل کا آوے اور یار خود سامنے
آوے تاکہ یہ جھنجٹ یہیں مک جاوے۔ محمد علی جناح قائد اعظم چلے گئے، کہنے لگے، اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پوری زندگی جتنا زور حضرت علم الدین کے لیے لگایا کسی کے لیے نہیں لگایا۔ حضرت علم الدین کو لاہور سے میاں والی جیل میں وہاں منتقل کر دیا گیا کہ یہاں مسلمانوں کے جلسے جلوس قابو میں نہیں آتے۔ میاں والی جیل میں حضرت غازی علم الدین شہید جب پہنچتے ہیں تو مشہور زمانہ میاں والی کی جیل، وہاں بھی اب حضرت عشق کی ریل پیل، کیونکہ جہاں نبی کے عاشق جاتے ہیں وہاں مجمع لگ جاتے ہیں اور جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں۔ گزرگاہ وفا کو دید کے قابل بنا ڈالا، گزرگاہ وفا کو دید کے قابل بنا ڈالا، چلے آؤ کہ ہر ذرے کو ہم نے دل بنا ڈالا، چلے آؤ۔ میاں والی جیل میں، اور جیل میں لگی قطاریں، بڑی پکاریں، اللہ اکبر، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، میاں والی لاہور بن گیا ہے۔ انہوں نے تو سمجھا تھا، اس وقت کا سوچو میاں والی، تب کی بات تو تب کی بات یہ ہے، قطار لگے ٹوٹے نہ، دامن نبی کا چھوٹے نہ، اللہ کرے مدینے والا روٹے نہ۔ علم الدین کو جو قیمت ملی وہ تو دنیا سوچ بھی نہ سکے۔ ایک دن عجیب بات ہوئی، کہتے ہیں کہ علم الدین اپنی جیل کی موت کی کوٹھڑی میں موت کی سزا کا قیدی بیٹھا ہے، اچانک دروازے پہ پیر فقیر کٹھے، سارے ہند کے اولیاء علماء مشائخ کٹھے، چلو زیارت کو چلیں۔ مہر علی شاہ کا پیر، پیروں کے پیر، جن کی زیارت کو جگ تر سے، وہ سارا بدلہ میاں والی جیل پہ برسے۔ یہ نبی کے عشق کی تاثیر ہے، یہ میرے نبی کے عشق کا کمال ہے۔ بدل گیا حال، بدل گئی کھال، یہ ایک درخان کے بیٹے کو رب نے کس منزل پہ پہنچایا کہ پورے ہند بر صغیر کے پیر جیل کی دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حالات کی وجہ سے حضرت پیر مہر علی شاہ، بیرے والے پیروں کا پیر، مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پیر، جلال پور شریف والوں کا پیر، حضرت پیر سیال کو اجازت دی گئی، آپ اکیلے جا سکتے ہو، سب کی نمائندگی کرو۔ آپ جو پہنچے، پیر صاحب کہتے ہیں مجھے انہوں نے حلیہ بتایا، پتلا بدن ہے اور سانولا سا وجود ہے، لیکن میں نے دیکھا موت کی کوٹھڑی میں کہ چاند سا مکھڑا ہے۔ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح گال، اور لوگوں کا خون کم ہوتا ہے، اس کا خون بڑھ گیا ہے، عشق کا دریا کناروں تک چڑھ گیا ہے۔ لگتا ہے عاشق اپنے ویڑھے وڑ گیا، نگاہ اور دیدوں کا سلسلہ عروج پہ ہے۔ حضرت پیر سیال جب اندر پہنچے کہتے ہیں میں ڈالتا نظر، لیکن نظر ٹھہرتی نہیں تھی، ایسا نور دنیا میں نے دیکھا نہ۔ یہ کس کا نور ہے؟ پردے کے پیچھے حضور، یہ میرے نبی کے کرم رکھے جنہوں نے بھرم۔ اور آج بھی سوچو لوگو، حضرت علم الدین شہید غازی رحمت اللہ علیہ، اب حضرت پیر سیال نے فرمایا علم الدین سارے مشائخ علماء چنی ہوئی مخلوق تیری زیارت کے لیے بےتاب ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، بول کچھ تو بول۔ علم الدین نے کہا کوئی کمی رکھی ہو تو بولوں۔
اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے حضور کوئی کمی نہیں ہے، فرمانے لگے کچھ تو بول، خالی نہ لوٹا۔ اس نے کہا پھر حضرت مجھے سورت یوسف سنائیے، مجھے قرآن کی سورت یوسف سنائیے۔ حضرت پیر سیال کمال کے حافظ قرآن، اور یہ علم الدین نہیں پڑھا تھا دین، اس نے ناظر قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن آج کسی کی نگاہ میں چڑھا ہے، کسی کے مکھڑے کے قرآن کو پڑھا ہے، تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اب نتیجہ نکلے گا کہ دید کی عید کہاں پہنچاتی ہے۔ پیر سیال نے سورت یوسف پڑھنی شروع کر دی، لیکن جلوے پڑے علم الدین کے چہرے کے، اور پیر سیال بھول جاوے، بھول جاوے، اگلی آیت نہ آوے، لیکن جو پڑھا کبھی نہیں تھا وہ آگے خود بتاوے۔ پیر سیال نے کہا علم الدین سنا ہے، تو پڑھا نہیں، تو مدرسے گیا نہیں۔ اس نے کہا لجپالا ٹھیک ہے، لیکن وہ بن سور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل میں آگ لگا گئے، جو نہیں پڑھا تھا سب کچھ پڑھا گئے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، وہ پلٹ کے گئے، جو جس کی ڈیوٹی تھی بابے کی آپ کی موت کی کوٹھڑی پہ، وہ کہتا ہے پہلے تو غصہ آتا تھا کہ اس نے پورے بر صغیر میں آگ لگا دی ہے اس لڑکے نے، لیکن ایک رات جب رات تھی، عجیب بات تھی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چکر لگایا، علم الدین کو بیٹھے پایا، لیکن دوسرے چکر میں آیا علم الدین کو گم پایا۔ حیران ہوا، پتہ نہیں تالا توڑا گیا، تالے کو ہاتھ لگایا، تالا بند۔ میں نے موٹی فولادی سلاخوں کو ہاتھ لگایا، اپنی جگہ پہ فولاد کی وہ لوہے کی سلاخیں قائم ہے۔ میں حیران تھا، چڑی تو تھا نہیں جو نکل گیا۔ کہتا ہے میں ٹٹولوں دیواروں کو کہ کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا۔ ایک بندہ نکلا، نہ تالا ٹوٹا نہ سریا ٹیڑھا ہوا، نکل کیسے گیا؟ کہتا ہے میری جان پہ بن گئی، میرا بنے گا کیا؟ نوکری جائے گی، لٹکایا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح چکر لگایا، پی واپس جو آیا، میں نے پھر علم الدین کو بیٹھے پایا۔ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے، تجھے واسطہ رب العالمین کا، میں واقف نہیں ہوں علم الدین کا، بتا تو ہے کیا؟ میں تجھے ایک مجرم سمجھتا ہوں، ایک قاتل سمجھتا ہوں، لیکن یہ لفظ غلط لگتے ہیں کہ تو کچھ اور ہے، تو اوپر سے اور ہے، اندر سے اور ہے، تیرا تورت وار اور ہے، تیرا حال کوئی اور ہے، تیرا خیال کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ بول تو کون ہے؟ اس نے کہا جا بابا اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ کہا واسطہ تجھے اس کا جس کے لیے جان پہ کھیلا، بول۔ اس نے کہا بابا تو نے واسطہ ان کا دیا، ٹالا نہیں جاتا، لیکن وعدہ کر کسی کو اس زندگی میں بتائے گا نہیں، ہم گزر جائیں پھر بول دینا۔ کہا وعدہ رہا۔ کہا بابا میں تو بیٹھا تھا، کوئی آنے والا آیا، اس نے گھوڑا یہیں کھڑا فرمایا، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ میرے میں ہاتھ ملایا، فرمایا آ علم الدین،
اس نے کہا آ، میں نے کہا کیا؟ کہا انتظار کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ۔ پھر نہ ضرب خبر رہی دروازے کی، نہ در کی، نہ گھر کی، نہ پتا چلا سریے کا نہ فولاد کا۔ وہ اس نے اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، پھر آنکھ بند ہوئی کھلی تو مدینہ تھا، جس کے لیے سینہ تھا سامنے شہر مدینہ تھا، اور وہ محفل تھی جس کے لیے ترسے تھے، آنسو بدلے کی طرح برسے تھے۔ آج وہ محفل سامنے تھی، میرے کریم نے پیار کیا، بے حد بے حساب بے شمار کیا، اور فرمایا علم دین ہم نے تیرا بڑا انتظار کیا، نہ گھبرا تو میرا محمد عربی تیرا۔ وعدہ فرمایا، سینے سے لگایا، پھر اسی بزرگ نے ویسے ہی اٹھایا۔ لیکن میں نے پوچھا راہ میں، او بزرگا، او گھوڑے والے، او سوار، شک نہیں تیری وفا میں، لیکن بول تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے؟ تو اتنی طاقت رکھتا ہے، پال میں اٹھاتا ہے، میاں والی سے مدینے پہنچاتا ہے، منٹو میں آتا جاتا ہے، تو بول تو کیا کہلاتا ہے؟ تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے تھپکا تسلی سے، فرمایا علم الدین، تو جس کا عاشق زار ہے، یہ سوار اسی کا خدمتگار ہے، اور نام ہمارا علی حیدر کرار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ چاچا ہماری کہانی ہے، اسی پہ لگائی ہم نے جوانی ہے۔ وہ نوکر غلام ہو گیا۔ اب جس دن حضرت علم الدین چڑھے تختہ دار پہ، کپڑے بدلے، خوب سجے، سج کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ لوگوں نے کہا موت ہے، اس نے کہا نہیں یہ حیات ہے، آج ہماری کسی سے ملاقات ہے، آج کی رات یہ جانے والی ایک برات ہے، بنی بگڑی بات ہے، آج کی رات ہماری ان سے ملاقات۔ نہ چہرے، انہوں نے کہا کچھ بول، کہا بس میری ایک وصیت ہے، میرا جنازہ لاہور لے جانا، جنازہ لاہور پڑھانا، میانی صاحب قبرستان میں ہمیں دفنانا، اور سب دوستوں کو میری قبر ذرا گہری بنانا، کیونکہ سرکار نے ہے آنا، اور میری قبر پہ قرآن پاک کی تلاوت کرانا، کیونکہ سنی پتر تھا۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ نبی کی عزت کے لیے جب بھی گردن کٹوائی ہے، اہل سنت نے کٹوائی ہے۔ کسی کو شک ہو تو علم الدین کو جانچے، عبدالعزیز کا پتہ کرے، عبدالقیوم کا پتہ کرے، محمد صدیق کا پتہ کرے۔ اس لیے الحمدللہ ہم دہشت گردی والے نہیں، ہم فسادی نہیں، ہم میلادی ہیں۔ الحمدللہ کرتے ہیں میلاد، نبی کو رکھتے ہیں یاد۔ الحمدللہ وہ علم الدین وصیتیں کرتے ہوئے کہا 2 رکعت پڑھنے دو، سجدے میں سر دھرنے دو، جس کی جان اس کے حوالے کرنے دو۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، وصیت بھی کر لی۔ اب آیا تختہ دار پہ، اور آ کر تختے کو چوما، نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق۔ اس نے ایسے اور رسے کو بھی چوما، خود ایسے گلے میں ڈالا، کہا جلاد علم الدین تیار ہے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ۔ شیخ پڑے محراب حرم میں لاکھوں سجدے کرتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ کلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ لاکھ سجدے ایک طرف اور ایک یہ بوسائے دار ایک طرف، لے کے گلے میں کا کھیٹ دے پھٹا، اب جان جائے یار کے نام لے او یار، حوالے تیرے تے جان دی تیرا تیرے، حشر دہاڑے پردے رکھیں تے پردے کج لیں میرے، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر 13 تاریخ جو آج بھی 13 ہے، اسی 13 تاریخ کو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور پورا لاہور پوری مسلم دنیا نے طاقت لگائی، آپ کے میت کو پھر نکالا گیا۔ وہ لوگ مرتے ہیں، بڑے بڑے مولوی مرے، حاجی غازی مرے، گھنٹوں کے بعد چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہے، اتنے دن قبر میں، پھر نکالا گیا، پھر میاں والی سے لاہور لایا گیا، پھر دکھایا گیا۔ عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، مر کے بھی زندہ ہیں رہے یار پہ مرنے والے۔ اب رکھا گیا جنازہ، ایک اژدہام تھا، لاکھوں مخلوق، جنازہ کیسے اٹھایا جائے، کس طرح لے جایا جائے۔ اب بتایا گیا، او سید صاحب حزب الاحناف شریف والے جتنے اہل سنت کے علماء، مشائخ، بزرگ، عوام، پیر، فقیر، لاہور کی سڑکیں تنگ، لاہور کی گلیاں تنگ، لاہور نے دیکھا عشق کا رنگ۔ اللہ اکبر۔ اب جنازہ اٹھایا کیسے جائے، کہا گیا کہ بانس لاؤ، لمبے لمبے بانس 4 پائی کے ساتھ باندھو، پھر بانسوں کے ساتھ بانس باندھو، یعنی کئی 100 میٹروں میں لمبے بانس۔ کیوں؟ اس لیے ہر کسی کا دل کرتا ہے، ہر کوئی علم الدین کی 4 پائی پہ مرتا ہے۔ آخرکار بانس لمبے باندھے گئے، اور کلومیٹروں میں جنازہ، لاکھوں مخلوق، سمندر مخلوق کا، فرشتے الگ، بندے الگ۔ اللہ اکبر۔ اب لمبے بانس جن کے کاندھے پہ آ گئے، جو رہ گئے وہ بانسوں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے تھے۔ بانسوں کو نبی کے روزے کو نہیں چومنے دیتے، اس دن تو ان مولویوں کو بھی چومتے دیکھا گیا بانسوں کو۔ کیوں؟ بانسا آلے بازار دا بانس، لیکن ہونتے بن گیا یار دا بانس۔ جب تک بانساں والے بازار میں ہے بانس اور ہے، جب علم الدین کی 4 پائی سے باندھ دیا گیا تو بانس۔ اب پہنچا میانی صاحب میں، حضرت وزیر خان والی مسجد کے امام، پکے اہل سنت، عاشق رسول نے جنازہ پڑھایا۔ پھر جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا کہ علم الدین نے خود کہا تھا کہ مجھے قبر میں کون اتارے، کہا سید صاحب، یہ حزب الاحناف ہے نا، یہ سید صاحب، باقی بزرگ